ہمارا نیتک اس دیش کے باپو مہاتما گاندھی کی آواز ہماری آواز ہے جو دلی کے راج گھاٹ پر آج بھی آرام کر رہے ہیں. PAKRIR تقریر ویڈیو چینل، اس کو بھی سبسکرائب کریے. اور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معقر معزز علماء کرام، مدرسے کے اہم ذمہ داران، عزیز طلباء، معزز سامعین، معزز خواتین، ماں اور بہنوں، قوم ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ٹھاکر گنج ضلع کشن گنج کے اطراف میں اور آپ کے اس گاؤں کے اندر آج 5 فروری 2020 اس منعقد اجلاس کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ مل بیٹھ کر جمع ہو کر کتاب و سنت، قرآن و حدیث اور دین اسلام کی کچھ باتیں سننے کا اس نے ہمیں اور آپ کو خوبصورت موقع عطا فرمایا. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. باوجود اس کے کہ ابھی سردی اور ٹھنڈ میں اتنی کمی نہیں آئی جتنی عام طور پر فروری کے شروعات میں آ جانی چاہیے، اس کے باوجود آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں اور آپ یہاں مغرب کے بعد سے بیٹھے ہیں اور رات کی اتنا حصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کی ایمانی قوت اور ایمانی تازگی کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر مزید ایمان کی قوت پیدا فرمائے اور ساتھ میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارا یہ بہت ہی پیارا دیش، بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ ملک، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور ہمارے اس دیش کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ بہت ہی ناگفتہ ہے، بیان سے باہر ہے. جیسے دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ملک امریکا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے بڑے امن پسند ہیں، شانتی کو پسند کرتے ہیں اور شانتی ہی کی اور امن کی دعوت دیتے ہیں، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے. اسی طریقے سے آج اس ملک کو جو لوگ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور چلا رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں، وہ اس بھارت میں اپنے آپ کو سب سے بڑا دیش بھکت کہتے ہیں، لیکن یہ پورا بھارت جانتا ہے کہ سچا دیش بھکت وہی ہوگا جو اس دیش کو ذات میں، برادری میں، دھرم میں، قوم میں، نسل میں، کالے اور گورے کے جھگڑے میں، امیر و غریبی کے جھگڑے میں نہیں پھنسائے گا، بلکہ جو سب کو ساتھ لے کر چلے گا وہی سب سے بڑا دیش بھکت کہلائے گا. کیونکہ یہ ہمارا پیارا ملک، یہ ہمارا دیش سب کا دیش ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دیش کی آزادی میں ہندو بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا
کہ ہندو بھائیوں سے کم مسلمانوں نے بھی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اور انگریزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی قربانیاں کم نہیں دی. سکھوں نے بھی، جینیوں نے بھی، بدھسٹوں نے بھی. اس لیے دیش بھکت ہونے کے لیے ضروری ہے سرو سمان. بھارت کا کوئی بھی ناگرک، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، جب تک ہم اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے ہم سچے دیش بھکت نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، اس وقت میڈیا کا بھی جو رول سامنے آ رہا ہے وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کل بھی آپ نے ایک چینل دیکھا ہوگا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس نے شام کو 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پورا مجھے دکھایا. نیشنل چینل ہے. میری کشن گنج کی، میری کلیا چک بنگال کی اور بہار کے اطراف و اکناف میں ہونے والے جلسوں کی مختلف جگہوں کی کٹنگ لے کر توڑ مروڑ کر اس چینل نے مجھے دکھایا. اور دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف اس چینل نے اتنا ہی نہیں کہا کہ یہ آتنکوادی ہے، دیش دروہی ہے اور سب کچھ ہے. جب حالات ہمارے دیش کے چینلوں کے اور میڈیا کے اس حد تک گر جائیں تو پھر یہ سوچنے کی بات. ہماری وہ تقریریں جو دیش بھکتی پر ہوئی ہیں، ہماری وہ تقریریں جو ہندو اور مسلمان بھائی چارے پر ہوئی ہیں، ہماری وہ تقریر جو ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتا کے شلوک پڑھ کر میں نے ہندو بھائیوں کو بھی یہ بتایا ہے کہ ہم سب کے باپ ایک ہیں، ہم سب کی ماں ایک ہے، ہم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کی سنتان ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس چینل کو ہماری وہ تقریریں کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس چینل کو وہ چیزیں دکھانے کے لیے اور کسی کو دیش دروہی بتانے کے لیے، آتنکوادی بتانے کے لیے، جہاں سے پیسہ اور جہاں سے دولت اور جہاں سے ڈالر ملتے ہیں، ہم غریبوں کے پاس اتنے پیسے اتنی دولت دینے کی اوقات ہماری نہیں. ان کی TRP گر جائے گی اگر بھائی چارے والی تقریروں کو دکھانا شروع کر دیں. ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے دیش کے اندر آج جو افراتفری کا ماحول ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم الیکشن اور انتخاب کے موقع پر، چناؤ کے موقعوں پر مدعوں سے بھٹک جاتے ہیں. قوم کو، سماج کو اور سوسائٹی کو دھرم کے آدھار پر ہم بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور انصاف کا چشمہ ہم اتار دیتے ہیں. کوئی سخت بیان آپ کے ذہن کے مطابق دیش کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل وہ بیان، وہ چینل نہیں دکھاتا ہے جو کسی بھی طریقے سے اس سے کم نہیں. دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو. پھر ٹیلی کرتے وقت اس چیز کو بھی سامنے کیوں نہیں لایا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ تھوڑا سا ہارڈ اور سخت بیان دینے والا ایک داڑھی والا ہے، ایک مسلمان ہے، اس لیے دیش دروہی اس کو کہا جا سکتا ہے، آتنکوادی. لیکن چونکہ ان کے اوپر باس کا ہاتھ ہے، نام نہیں لوں، مجھے معاف کیجیے گا، اور آپ اتنے بے وقوف نہیں ہو کہ آپ سمجھ نہ پاؤ. وہ اس لیے دیش دروہی نہیں ہے کیونکہ باس کا ہاتھ ہے. نربھیا ریپ کیس کے گناہگاروں کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے گا، آج نہیں تو کل. لیکن اناؤ میں ہونے والا ریپ اور وہ ریپ پیڑتا جس نے قومے میں رہ کر اپنی جان دے دی، جس کے ماں باپ تک کو مار ڈالا گیا، اس ریپ کے آروپی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی کیونکہ باس کا ہاتھ. جب تک عدل و انصاف کا ایک پیمانہ قائم نہیں ہوگا تب تک ہم اس دیش کے اندر شانتی کی آشا اور شانتی کی امید کیسے رکھ سکتے؟ جب تک وہ پیار، وہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں کی جائے گی جو ہونی چاہیے. آپ کے کشن گنج میں رہنے والے کسی ایک ہندو کے کانٹے پیر میں کانٹا چبھے تو یو پی میں رہنے والا مولانا جرجیز
उस हिंदू के पैर में कांटे की चुभने का दर्द यूपी में अपने दिल में महसूस करे और यूपी में पिटने वाला, जुल्म और सितम सहने वाला एक मुसलमान अगर बेकसूर मोब लिंचिंग में मारा जाए तो बिहार के हिंदू उसका दर्द अपने दिल में महसूस न करें, तब तक देश के अंदर शांति और उन्नति और तरक्की कैसे हो सकती है? ये भाईचारा जो पहले था आज क्यों खत्म होता चला जा रहा है? क्या इस देश के अंदर हमारे भारत की आंखों ने वो मंजर नहीं देखा जब किसी एक हिंदू को तकलीफ पहुंचती थी तो सारे मुसलमान उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते थे? क्या इस देश की आंखों ने वो मंजर नहीं देखा? जब एक मुसलमान बेकसूर मारा जाता था तो इसी देश के सारे हिंदू सड़कों पर निकल आते थे और बेकसूर उस मुसलमान को मारने पर गवर्नमेंट से, अदलिया से, कोर्ट से ये अपील करते थे कि इस बेकसूर मुसलमान को मारने वाले को तख्तेदार पर लटकाया जाए, जब तक फांसी नहीं दी जाएगी हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये प्यार, ये मोहब्बत जब हमारे भारत के अंदर था तो भारत से सारी दुनिया डरती थी। मेरे भाइयों, आज जब तक हम एक दिन में 10 मरतबा किसी को गाली नहीं दे दें धर्म के आधार पर, तब तक हमारा खाना हजम नहीं होता। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुसलमान इस मुल्क में हाजमोला बन गए हैं। जब तक लोग हमें बदनाम न कर लें और 10 मरतबा हमारा नाम न ले ले, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता। ये सूरत हाल है। कुरान इसी तरफ इशारा करता है, फहला ज़यतुम इन तवल्लयतुम तुफसिदू फिल अर्ज़। मुमकिन है कि तुम्हारे ऊपर ऐसे लोग हुक्मरान, मुमकिन है कि तुम हुक्मरान बना दिए जाओ, तुम साहिब इक़्तिदार बना दिए जाओ, कर दिए जाओ। हुकूमत और सल्तनत का अगर तुम्हें मालिक बना दिया गया, मुमकिन है अगर तुम्हें बादशाहत दे दी गई, अन तुफसिदू फिल अर्ज़, तो तुम्हारे इस ज़हनी कजरबी की बुनियाद पर, तुम्हारे ज़हनों में पलने वाले इन फालतू खुराफाती आइडियोलॉजी के तहत कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस जमीन की बादशाहत तुम्हें दे दी जाए, अन तुफसिदू फिल अर्ज़, तो तुम जमीन के अंदर फसाद बर्पा कर दोगे, तुम जमीन के अंदर फितना फैला दोगे। व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और जमीन पर फैले हुए भाईचारे को, रिश्तेदारी को, सिला रहमी को तुम कता कर दोगे, तुम उसको काट कर रख दोगे। कुरान करीम ने 1400 साल पहले ये इशारा कर दिया था कि तुम्हारे दिमागों में जो नफरतें, जो घृणा, जो इंसानियत के खिलाफ, धर्म विशेष के खिलाफ जो घृणा और नफरतें तुम्हारे दिमागों में पल रही है, अगर इन बुनियादों पर तुम्हें अगर साहिब इक़्तिदार कर दिया जाए, तुम्हें हुकूमत और सल्तनत का मालिक बना दिया जाए, तो तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जमीन में फसाद फैलाओगे, तुम जमीन के अंदर फितना फैलाओगे, वो तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और जमीन के भाईचारे को खत्म करके रख दोगे, तुम रिश्तेदारियों को काट दोगे। ये रिश्तेदारी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्धिस्ट, पारसी, सब हम भाई भाई हैं, सब एक बाप की औलाद हैं। हम और आप सब भाई भाई हैं। आपकी हमारी सबकी माँ एक, आपके हमारे सबके बाप एक। इस रिश्तेदारी को तुम काट के रख दोगे, खत्म करके रख दोगे। ये कुरान कह रहा है। कुरान फिर शांति कैसे आए? हमें तारीख की तरफ जाना होगा, हमें इतिहास के औराक पलटना होंगे। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, वो तारीख के औराक क्या है? पढ़िए सुनन बैहक़ी, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर नकल करते हैं, हदीस की किताब है, नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यहूदी से कर्ज लिया था, किसी यहूदी से कर्ज लिया था। कर्ज लेने के बाद 7 दिन की मोहलत मांगी थी कि हम 7 दिन के अंदर तुम्हारा कर्ज तुम्हें वापस कर देंगे। अभी 5 दिन ही हुए थे, अभी 5 दिन ही हुए थे। रास्ते में उस यहूदी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पकड़ लिया, कहने लगा कि मेरा कर्ज मुझे दो, आतिनी दैनी, मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था वो कर्ज तुम मुझे वापस कर दो। नबी अकरम ने फरमाया
اے یہودی تم بھول رہے ہو میں نے 1 ہفتے کا وعدہ لیا تھا اور 1 ہفتے کی گنجائش پر میں نے تم سے قرض لیا. ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں, ابھی 2 دن باقی ہیں, 2 دن تو ہونے دو. تعین جو تھا وہ تو ہونے دو, 7 دن سے 8واں دن نہیں ہوگا. 1 ہفتے کی مہلت ہم نے مانگی تھی, 1 ہفتہ تو ہونے دو, اس سے پہلے دے دیں گے ہم. اس نے کہا نہیں, مجھے آج ہی ضرورت ہے اور میں آج ہی لوں گا. تصور کیجئے یہ بات وہ مدینے کی سرزمین پر بول رہا ہے اور مدینے میں جناب محمد رسول اللہ کا پاور ہے, آپ کی چلتی ہے. آپ کے اشارے پر صحابہ مارنے اور مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. جانثار صحابہ ہیں, مدینے کے مالک جناب محمد رسول اللہ ہے اور مدینے کی اس بستی کے اندر یعنی حکومت میری ہے, حکمراں بھی ہم ہیں, صاحب اقتدار بھی ہم ہیں. اور ہم ہی سے ایک یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قرض دو, اور وہ بھی وقت سے پہلے اپنا قرض مانگ رہا ہے. نبی اکرم نے کہا آج تو میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا جب تک تم میرا قرض نہیں دے دو گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا. جب تک میرا قرض تم نہیں دے دو گے تب تک میں تمہیں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمہاری مرضی, لیکن قرض تو نہیں ہے ابھی دینے کے لیے میرے پاس. بیٹھ گئے. صحابہ آتے گئے, آپ کو اٹھانے کی کوشش کی, چلیے یہودی پر بگڑنے کی کوشش کی کہ تم اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہو ہمارے نبی پر. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے, ہم دونوں کے معاملے میں تم بیچ میں مت بولو. دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں اگر ہم کسی پارٹی سے جڑے ہیں اور ہم نے کچھ غلط بات کہہ دی تو پوری پارٹی میرا سپورٹ کرے گی, نہیں, یہ پوری پارٹی کا معاملہ تمہارا معاملہ نہیں ہے. نبی اکرم کو طاقت مل رہی تھی صحابہ سے, بٹھا کے دکھا میرے نبی کو, تم اتنی ہمت ہمارے نبی کو یہاں کہو گے. لیکن آپ نے کیا کہا, نہیں یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے, تم جاؤ. کسی کو اس یہودی سے الجھنے نہیں دیا. دیکھ رہے ہیں امن و امان, شانتی. یہودی ایک, صحابہ کی تعداد اچھی خاصی, چاہتے تو باندھ دیتے, چاہتے تو پیڑ سے درخت سے باندھ کر اس کو ایک ایک ڈنڈا مار کے ختم کر دیتے, موب لنچنگ کر سکتے تھے. سب کچھ ہے صحابہ کے ہاتھ میں, لیکن نبی اکرم کا فرمان کیا, میرا اور اس کا معاملہ ہے, جانے دو. ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے, آپ اس یہودی سے کہتے ہیں کیا میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا سکتا ہوں, نماز کے بعد آ جاؤں پھر اسی جگہ بیٹھ جاؤں. اس نے کہا نہیں. امام بیہقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز اسی جگہ پر پڑھی, عصر میں بھی نہیں جانے دیا, عصر کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی, مغرب میں بھی اس نے نہیں جانے دیا, مغرب کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی, عشاء میں بھی اس نے نہیں جانے دیا, عشاء کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی. غور کرو, صبح سے شام ہو گئی, کتنے صحابہ اکٹھے ہو گئے ہوں گے. ابھی کوئی آدمی راستے میں مولانا جرجیز کو روک لے, 10 منٹ کے اندر پورے کشن گنج میں آپ کی طرح خبر پھیل جائے گی, بھیڑ لگ جائے گی, ازدحام لگ جائے گا. کچھ ہمارا فیور کریں گے, کچھ ان لوگ کا فیور کریں گے. وہاں بھی صحابہ کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا آتے گئے, نبی کی مدافعت کرتے گئے. سب رکے ہوئے, اس یہودی کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا, کیونکہ سب کو جناب محمد رسول اللہ نے روک رکھا ہے. تم میں سے کوئی اس یہودی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا, ہمارا اور اس کا معاملہ ہے. رات ہوئی, اس نے رات میں بھی نہیں جانے دیا. پوری رات آپ اسی سرزمین پر اسی جگہ پر سوئے, صبح فجر کی نماز میں بھی نہیں جانے دیا, آپ نے اسی جگہ نماز ادا کی. سورج جب نکل گیا, اب وہ یہودی نبی اکرم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد
قسم ہے مجھے اس کی جس کے قبضے میں میری اور تمہاری جان ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے قرض لینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، ہماری نیت آپ سے قرض مانگنے کی نہیں تھی. ہم تو آپ کا امتحان لے رہے تھے، ہم تو آپ کا ایگزام لے رہے تھے. ہم نے کل ہی اپنی کتاب تورات میں یہ پڑھا تھا، آخری نبی بڑا حلیم ہوگا، بڑا بردبار ہوگا، اس پر جتنا بھی غصہ کرو گے اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئے گی. اس کو کتنا بھی غصے میں بولو گے اس کی پیشانی پر غصہ نہیں آئے گا، وہ بڑے اخلاق سے پیش آئے گا. ہم یہی اخلاق آپ کا دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے اندر یہ اخلاق ہے یا نہیں، آپ کے اندر یہ کردار ہے یا نہیں. ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، مجھے دیکھنا تھا ہم نے اپنی کتاب میں جو پڑھا تھا وہ صفت آپ کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اس یہودی سے سوال کرتے ہیں، کیف وجدتنا فی، تو نے میری صفت کیسی پائی، کیسا پایا تو نے مجھے؟ جب تم کہہ رہے ہو میں نے اپنی کتاب یعنی تورات میں یہ پڑھا، تو بتاؤ تم نے اپنی کتاب کے مطابق مجھے کیسا پایا؟ جانتے ہو اس آدمی نے، اس یہودی نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے نبی میری کتاب میں آپ کے جو اخلاق بتائے گئے وہ بہت کم، آپ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ثابت ہوئے. آپ ہماری کتاب تورات کے بتائے ہوئے اخلاق سے بھی مزید بڑھ کر آپ ثابت ہوئے. پھر آپ نے فرمایا ما منعک ان یمنعک الاسلام، پھر تجھے کون سی چیز روکے ہوئے کہ تو اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، پھر تو میری شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے؟ یعنی جب تو نے اپنی کتاب کے مطابق پورا پورا پایا تو پھر تو اسلام کیوں نہیں لاتا؟ اس نے کہا ہاتی یدک ابایک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی میں نہیں رکا، آپ روکے ہوئے ہیں مجھے اسلام قبول کرنے سے. آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں. آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دائنے ہاتھ کو دائنے ہاتھ سے پکڑ کر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور اس یہودی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا. یہودی کے دائنے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا دائنا ہاتھ آ گیا. اس یہودی نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مدینے کے اندر یہ امن یہ اس لیے قائم رہا کیونکہ محمد رسول اللہ نے اس یہودی ایک یہودی کی جان کو بھی خطرے میں دیکھا تو اس کی بھی آپ نے حفاظت فرمائی کہ کہیں میرے صحابہ اس پر ٹوٹ نہ پڑے. یہ حکمراں کا، یہ حاکم کا، یہ حاکم وقت کا، یہ بادشاہ کا، یہ اس ملک کے وزیر اعظم اور پردھان منتری کا سب سے بڑا یہ ادھیکار ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک آدمی پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس حکمراں کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور یہ حفاظت کر کے جناب محمد رسول اللہ نے ثابت کر دیا اور دکھا دیا کہ دیکھو وہ بھی موت کے چنگل میں تھا، میرے صحابہ ایک اشارے کے محتاج تھے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اسلام امن و امان کی دعوت دیتا ہے، اسلام شانتی کی دعوت دیتا ہے. اس مدینے کے اندر جو اسلامی ریاست حکومت ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے اس یہودی کی جان و مال کی حفاظت کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا دل گرویدہ ہو گیا اور پھر وہ اسی حکومت سے جڑ گیا اور اسی حکمراں سے اس نے اپنے ایمان کو جوڑ لیا. میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے ہمیں اور آپ کو یہ ہمارے دیش میں آج کیا ہو رہا ہے، ہمیں کس طریقے سے لڑایا اور کس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے بانٹ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرے پیارے دیش واسیوں، میرے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، سب کو بڑے عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. وہ دھرم ہی نہیں جو لڑائے، دھرم تو جوڑنے کا کام کرتا ہے، لڑانے کا کام نہیں کرتا. ہمیں اپنی محبت کو برقرار رکھنا ہے، اس دیش کی عزت و عصمت کو بچانا ہے. یہ مت سوچو کہ یہ دیش بھکت ہیں یہی دیش بچائیں، نہیں، یہ دیش نہیں بچائیں گے. دعویٰ ہے دیش بھکت ہونے کا لیکن نہیں بچائیں گے. اس دیش کے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کو مل کر بچانا ہے. اس بھارت کو ہمیں اور آپ کو مل کر بچانا ہے. ان لوگوں کے منہ پہ کرارا تماچا مارنا ہے جو اس دیش کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں. ہمیں اس دیش کو مل کر بچانا ہے کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ دیش ہم سب کا ہے.
دیکھ رہے ہیں اس وقت دلی کے حالات کیا ہیں؟ ایک چنگاری لگانے کی ضرورت ہے. 8 تاریخ کو الیکشن ہونے والا ہے. کیجریوال جی کے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. کیجریوال کہتا ہے کہ میں نے 200 یونٹ بجلی فری کی، آپ کریں گے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کیا؟ انڈیا پاکستان کا میچ. ہم نے عورتوں کو بسوں میں کرایہ فری کر دیا، آپ کریں گے؟ کتنی زور سے بٹن دباؤ کہ اس کا کرنٹ شاہین